اگر ہم غور کریں انسان اور دوسرے جانداروں کی ضروریات کے بارے میں تو سب کی ضروریات تقریباً ایک جیسی ہیں، کیونکہ کائناتی فارمولہ یہ ہے کہ جو شے جس شے سے خلق ہوتی ہے اس کی بقا کا دار و مدار بھی اسی شے پہ ہوتا ہے۔ مثلا جو شے مٹی سے خلق ہوئی ہے اس کی بقا کے لیے جو سامان پروردگار عالم نے رکھا ہے وہ مٹی میں رکھا ہے۔ جو مخلوق آگ سے پیدا کی گئی ہے اس کی ضروریات کا سامان بھی اسی سے متعلق ہے۔ انسان چونکہ ایک سے زیادہ چیزوں میں سے خلق کیا گیا ہے، لہذا جن جن اشیاء میں سے ہو کر یہ خلق ہوا ہے اپنی بقا کے لیے بھی انہی چیزوں کا محتاج ہے۔ ہوا انسان کی خلقت میں شامل ہے، پانی خلقت میں شامل ہے، مٹی خلقت میں شامل ہے، آگ خلقت میں شامل ہے۔ یہ عناصر نہیں ہیں، یہ مرکبات ہیں۔ جو کچھ زمین میں ہے وہ کچھ انسان کا بدن خلق کرنے میں استعمال کیا گیا۔ تو جیسا کہ ہم نے یہ سیکھ لیا ہے کہ جس شے سے کوئی شے پیدا کی گئی ہے باقی رہنے کے لیے بھی انہی چیزوں کی محتاج ہے۔ اب ان کا ایک ریشو مقرر کر دیا گیا ہے، کچھ چیزوں کے بغیر وہ کچھ دیر کے لیے رہ سکتا ہے، جیسے کچھ کھائے بغیر وہ کچھ دنوں تک زندہ رہ سکتا ہے، کیونکہ جو پہلے کچھ کھایا ہوا ہے تو اس کی انرجی بدن میں باقی ہوتی ہے۔ کچھ دن یا کچھ گھنٹے پانی کے بغیر بھی رہا جا سکتا ہے، لیکن ہوا کا فاصلہ کم ہے، ہوا کا وقفہ بہت کم ہے۔ کھانے کا وقفہ چند گھنٹے یا چند دن ہے، لیکن ہوا کا وقفہ چند منٹس پہ مشتمل ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہوا ایک ایسی شے ہے جس کے بغیر ہم چند منٹ سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتے، لیکن ایک چیز ایسی ہے کہ جو ہوا سے بھی کم وقفہ رکھتی ہے، اس کے بغیر ایک لمحہ بھی گزر جائے تو انسان دائرہ انسانیت سے خارج ہو جاتا ہے، اور وہ ہے ہدایت۔ وہ ہدایت ہے۔ انسان ہدایت کے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں رہ سکتا۔ اب کھاتے انسان بھی ہیں، کھاتے جانور بھی ہیں، وہ بھی سوتے ہیں، انسان بھی سوتے ہیں۔ کیسے؟ ضروریات کے لحاظ سے تو مشابہت ہے، کھانا پینا سونا غصہ کرنا، یہ ساری چیزیں جانور میں بھی موجود ہیں۔ وہ کون سی چیز ہے کہ جو پہلا بارڈر ہے، جیسے ابھی ہم پاکستان میں ہیں، پار والے انڈیا میں ہیں، تو انڈیا میں تاج محل ہے، پاکستان میں بادشاہی مسجد ہے، یہ تو اس کی پہچان ہو گئی نا، وہ انڈیا کے اندر کی بات ہے، یہ پاکستان کے اندر کی بات ہے۔ لیکن وہ حد فاصل، وہ بارڈر لائن کہ جو انڈیا کو پاکستان سے اور پاکستان کو انڈیا سے جدا کرتی ہے، وہ ایک الگ لکیر ہے۔ وہ لکیر کون سی ہے کہ جو انسان کو حیوان سے جدا کرتی ہے؟ امیر المومنین مولا علی علیہ السلام کا جو وصیت نامہ ہے امام حسن مجتبی علیہ السلام کے لیے، اس میں توحید اور رسالت کے بعد سب سے پہلا جملہ ہے بیٹا ادب سے جدا نہ ہونا، کیونکہ یہ انسان اور حیوان کے درمیان حد فاصل ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ انسان کھاتا ہے، حلال کھائے، جو حرام ہے وہ تو حرام ہی ہے، لیکن حلال کھا رہا ہے۔ جانور بھی اپنے مالک کا دیا ہوا چارہ کھا رہا ہے۔ کھانے کے لحاظ سے، بھوک مٹانے کے لحاظ سے، قوت اور نمو کے لحاظ سے، نشو و نما کے لحاظ سے، گروتھ کے لحاظ سے سیم ہے۔ وہ کون سی چیز؟ انسان کھانے سے پہلے کچھ آداب کا لحاظ کرتا ہے۔ جانور کسی سے پوچھ کر نہیں جاتا کہ میں آپ کے کھیت میں جاؤں یا نہ جاؤں۔ ہم لوگ بحث کرتے ہیں، بہت ساری تقسیم ہے، یہ کالا ہے، یہ گورا ہے، یہ مسلم ہے، یہ نان مسلم ہے، یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، یہ راجپوت ہے، یہ سید ہے، یہ قریشی ہے، یہ گجر ہے۔ یہ ساری چیزیں تو انسان پہ صادق آتی ہیں نا۔ ویسے جیسے آپ بائک لینے کے لیے جاتے ہیں تو ہونڈا ہے، سوزوکی ہے، یونائٹڈ ہے، یاماہا۔ یہ سوال تو اس وقت پیدا ہوگا کہ جب آپ وہاں جائیں جہاں پہ بائک رکھی ہوئی ہے۔ اگر ہم موبائل کی دکان پہ جا کے پوچھنا شروع کر دیں کہ ہونڈا کا موبائل لائیں، یاماہا کا موبائل لائیں، وہ کہیں گے بھائی آپ بائک والی دکان پہ جائیں۔ لہذا سب سے پہلی بحث اور سب سے پہلا جو ٹاپک ہے وہ ہے کہ کوئی انسان بھی ہے کہ نہیں، اچھا ہونا، برا ہونا، مسلم ہونا، نان مسلم ہونا، یہ تو سب سے پہلی چیز آداب ہے، آداب ہے۔ اور کفار کی جو نشانیاں اللہ نے بتائی ہوئی ہیں، جو ان کی خصلتیں بتائی ہیں، ان میں سے ایک خصلت یہ بھی ہے یاکلون کل انعام، یہ جانوروں کی طرح کھاتے ہیں۔ یاکلون کل انعام، کاف حرف تشبیہ، جانوروں کی طرح کھاتے ہیں۔ لہذا ممکن ہے کہ کسی کے پاس بہت ساری ڈگریاں ہوں، مدارس کا فارغ و تحصیل ہو، یہ تلخ باتیں ہیں،
لیکن تلخ چیزیں اچھی ہوتی ہیں. ممکن ہے سوٹڈ بوٹڈ ہو، ممکن ہے بہت ساری کتب کا حافظ ہو، ممکن ہے بہت اچھا ٹائٹل رکھتا ہو، لیکن شخصیت کا حقیقی رخ اس وقت آئے گا جب وہ دسترخوان پہ بیٹھا ہوگا. وہ دسترخوان جس پہ کھانا چنا گیا ہو اسے کہتے ہیں مائدہ. مائدہ نام ہے سورت کا. لیکن وہ دسترخوان جسے خوبصورتی سے چنا گیا ہو، زینت دی گئی ہو، اسے کہتے ہیں مادبہ. کیا کہتے ہیں؟ مادبہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے القرآن مادبہ. قرآن اللہ کا زینت دیا ہوا دسترخوان ہے. ممکن ہے انسان بہت بڑے بڑے القابات رکھتا ہو، خطابات رکھتا ہو، بڑی حیثیت ہو، علمی حیثیت ہو، لیکن یہ ایک ایسی تلخ حقیقت ہے. یہ جو قرآن حکیم کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ پہ نازل کرتے تو آپ دیکھتے کہ وہ اللہ کی خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. کیوں ہے یہ اس لیے ہے کہ قرآن نے وہ تلخ حقیقتیں انسان کے سامنے رکھی ہیں کہ جن کا سامنا انسان نہیں کرنا چاہتا. ان اسباب میں سے ایک سبب یہ، کیونکہ انسان جب اپنے ارادہ سے کوئی کام کرتا ہے تو اپنے آپ کو سنبھال کے بات کرتا ہے کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں دیکھ رہے ہیں. لیکن وہ کام جو وہ غیر شعوری طور پہ کرتا ہے، عادتاً کرتا ہے، اس کی اصل شخصیت وہ ہوتی ہے. ایک چمچ اور ایک پلیٹ. وہ انسان کہ جو جہاز چلاتا ہے، ممکن ہے 1,00,000 لوگ اس کے زیر کمان کام کرتے ہوں. وہ کہہ رہے کہ میں اتنی بڑی کمپنی چلا رہا ہوں، اتنے بڑے خاندان کو چلا رہا ہوں، ایک ملک کو چلا رہا ہوں، لیکن اسے ایک چمچ اور ایک پلیٹ دے دی جائے تو شاید 1,00,000 میں 1,000 بھی نہ ہو جو چمچ کے اندر پلیٹ کے اندر چمچ چلانا جانتے ہو. اگر چمچ پلیٹ سے ٹکرانے کی آواز پیدا کر رہا ہے تو جان لیں کہ پیچھے کوئی تربیت کرنے والا نہیں ہے، کہ محتاط نہیں ہے. اگر پاؤں کی آواز آ رہی ہے چلتے ہوئے، اس کا مطلب اپنی ذات سے غافل ہے، اسے کسی نے چلنا نہیں سکھایا. تو فی الحال ہم کھانے کی بات کریں گے. کھانے کے جو آداب ہیں، یہ جو مرتب لوگ ہوتے ہیں نا، انہیں سب سے پہلے اس چیز کی مشق کروائی جاتی ہے، بھوکا رہنے کی، غذا کم کرنے کی. میں نے ایک لفظ استعمال کیا مرتب لوگ، ترتیب دیے ہوئے لوگ. انسانوں کی اکثریت مرکب لوگ ہیں. مرکب ترکیب سے ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ایک میڈیسن ہے، اس پہ لکھا ہوتا ہے کمپوزیشن، اجزائے ترکیبی. جیسے چائے بناتے ہیں تو اس کے اجزائے ترکیبی، یعنی جن جن چیزوں سے مل کر وہ چائے بنے گی. پتی ہے، چینی ہے، دودھ ہے، پانی ہے، الائچی ہے، آگ ہے. یہ کیا ہے؟ اجزائے ترکیبی. بات پہنچ رہی ہے اب تک؟ اجزائے ترکیبی، کمپوزیشن. اب ہم چائے بناتے ہیں، آگ جلائیں، دیگچا رکھیں، پتی ڈال دیں. جب پتی جل جائے تو چینی ڈال دیں. جب چینی کو آگ لگ جائے، کالی ہو جائے، تو اس میں پانی ڈال دیں. پانی کالا ہو گیا، الائچی ڈال دیں. الائچی براؤن ہو گئی، اب دودھ ڈال دیں. اب بتائیں چائے بن گئی ہے؟ ترکیب تو پوری ہے. جن چیزوں کا مرکب ہے وہ ترکیب پوری ہے، لیکن ترتیب نہیں ہے. چائے صرف اجزائے ترکیبی سے نہیں بنے گی جب تک ترتیب نہ ہو. اسی طرح سے ہمارا بدن ہے. بس اگر انسان کی آنکھیں اس کے گھٹنوں پر ہوتی تو اینک کہاں لگتی؟ گھٹنوں پہ. ناک کا ہاتھوں میں فٹ ہوتی. بس ابھی انسان میں سے کوئی بھی آرگن کم نہ کیا جائے، نہ زیادہ کیا جائے، لیکن ان کی جگہ بدل دی جائے، یہی خوبصورت انسان کارٹون بن جائے گا. ترکیب وہی ہے، ترکیب وہی ہے، ترتیب بدل دی. آداب سے مراد یہ ہے کہ جو چیز جہاں ہونا چاہیے اسے وہاں رکھنا، یہی آداب ہے. لہذا کچھ لوگ ہیں مرکب اور کچھ لوگ ہیں مرتب. مرتب لوگ وہ ہیں جو تربیت میں سے گزرے ہوتے ہیں. انسان کی صلاحیتوں کو، انسان کی عادتوں کو، انسان کے پوٹینشیلز کو، انسان کی خصوصیات کو ترتیب میں لے آنا اور ترتیب میں رکھنا، یہی تربیت ہے. یہ ایک تلخ سچ ہے، انتہائی کڑوا ہے، جس کا ایک قطرہ بھی حلق سے اتارنا بہت مشکل ہے. درویش اتار سکتا ہے صرف. اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آداب کے بغیر انسان 2 پاؤں والا حیوان ہے. فی الحال ہم بات کریں گے کھانے کے آداب. کھانے کے جو کچھ عقلی آداب ہیں. عقلی آداب میں کیا ہے؟ کہ رزق حلال کا ہو. یہ عقلی اور شرعی آداب ہے کہ رزق حلال ہو، اور صرف حلال ہونا کافی نہیں، وہ طیب بھی ہو. حلالن طیبن، حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو، خبیث نہ ہو. خبیث کا الٹ کیا ہے؟ طیب. اور طیب کا الٹ خبیث. حلالن طیبن، طیب بھی ہو اور حلال بھی ہو. یہ تو ہو گئے. اب جو ظاہری ہیں اس میں کیا ہے؟ مولا امیر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب سالن پکے تو سالن کو
کچھ دیر کے لیے ڈھک کے رکھ دیں، ڈھانک دیں، انہوں نے فرمایا اس میں برکت پیدا ہو۔ اب برکت کے جو بھی معنی ہیں ہمارے ہاں وہ لے لیں، یا جو برکت کے حقیقی معنی ہیں، دونوں ہی صحیح ہیں۔ ہمیشگی، اس میں ہمیشگی پیدا ہوگی۔ آپ تجربہ کر کے دیکھیں کہ سالن آپ کے سامنے گرم گرم آتا ہے، چاول گرم گرم آتے ہیں، روٹی آتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے، چند لمحوں کے لیے اسے ڈھانک کے، خاص طور پہ سالن کو ڈھانک کے رکھ دیں، چاول آتے ہیں ڈھانک کے رکھ دیں۔ جب اس کے بخارات اوپر والے برتن سے ٹکرا کر نیچے تھوڑا آ جائیں، پھر آپ کھائیں۔ آپ وہ پلیٹ کے جسے آپ نے ڈھک کے نہیں رکھا اور وہ جسے ڈھک کے رکھا ہے، وہ سالن جسے آپ نے ڈھانپا ہے اور جسے نہیں ڈھانپا، دونوں کا ذائقہ بھی بدلا ہوا ہوگا، اور لیب میں لے جائیں دونوں کی کیمسٹری بھی الگ ہوگی۔ اور جتنے بھی لوگ گرم گرم کھانا کھاتے ہیں، یعنی فوری طور پہ کھانا شروع کرنا، سب سے پہلا نقصان انہیں یہ ہوتا ہے کہ ان کی نظر کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے، ان کی قوت ذائقہ کمزور ہو جاتی ہے، وہ چیزوں کا جو حقیقی ذائقہ ہے اس سے محروم ہو جاتے ہیں، اور بخارات کی وجہ سے ذہنی طور پر بھی ڈل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور معدہ مستقل خراب رہتا ہے۔ اور ایک روحانی بیماری لگتی ہے بے صبری کی، یہ کوئی معمولی چیزیں نہیں ہے۔ پھر کھانا جب آ گیا ہے، اب وہ 4 باتیں جس کے لیے ٹاپک شروع کیا تھا وہ میں عرض کرتا ہوں۔ مولا امیر علیہ السلام فرماتے ہیں، نہج البلاغہ کلمات قصار میں ہے، امام فرماتے ہیں کہ میں اس شخص کے صحت مند رہنے کی ضمانت دیتا ہوں جو ان 4 باتوں کا خیال رکھے۔ اب میرے لیے بھی دعا کریں کہ پروردگار مجھے اپنی عنایت میں شامل رکھے کہ میں ان 4 باتوں کا خیال رکھوں، اور آپ کے لیے میں دعا کروں جو ان 4 باتوں کا خیال رکھے گا، میں اس کے صحت مند رہنے کی گارنٹی دیتا ہوں۔ نمبر 1، یعنی ہم میں سے جوان رہنے کے لیے کون بے چین نہیں ہے؟ ہر کوئی چاہتا ہے میں جوان رہوں، یہ انسان کی ایک طبعی اور فطری خواہش ہے کہ وہ جوان رہے، اگرچہ جوانی جو سال ہیں ان کے کم یا زیادہ ہونے کا نام نہیں ہے۔ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے ارشاد گرامی ہے کہ اصحاب کہف عمر کے لحاظ سے جوان نہیں تھے، لیکن قرآن نے انہیں جوان کہا ہے، کہتے ہیں لا فتح الا علی۔ تو لا فتح کا مطلب کیا؟ کوئی جوان نہیں، نوجوان کو کہتے ہیں۔ تو مولا 63 سال عمر مبارک تھی، 60 سال کی عمر میں بھی فتح تھے، فتح ہیں۔ کیوں؟ جناب امام محمد تقی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اصحاب کہف کو اللہ نے نوجوان کہا، جوان، کیونکہ جو انہوں نے اقدام کیا تھا وہ جوان والا تھا۔ اور ایک مومن کا جو کہ صحت مند رہنا یہ ڈیمانڈ ہے، اور تا دیر جوان رہنا اس کے لیے کیا ہے؟ ان چیزوں کا لحاظ۔ امام فرماتے ہیں کہ میں ضمانت دیتا ہوں اس شخص کے صحت مند رہنے کی کہ جو ان 4 باتوں کا خیال رکھتا ہے۔ پہلی بات، جب تک بھوک نہ لگے کھانا نہ کھائے۔ دوسرا، کھانا چبا کر کھائے۔ امام اسی لیے امام ہے کہ امام چاہے تو قطرے کو پھیلا کر سمندر کر دے، اور چاہے تو سمندر کو سمیٹ کے قطرہ کر دے۔ پورے میڈیکل کو اور پوری الہی تعلیمات کو امام نے مختصر فرمان میں بتا دیا۔ جب تک بھوک نہ لگے، صحیح طرح بھوک نہ لگے، کھانا نہ کھائے۔ دوسرا، کھانا چبا کے کھائے۔ اور ہم کہتے ہیں جلدی جلدی، امام جعفر صاحب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کھانا تسلی سے کھایا کرو۔ کیوں؟ کہ کھانے کا وقت جو مقرر شدہ عمر ہوتی ہے اس میں شمار نہیں ہوتا، اور میڈیکل سائنس ثابت کر چکی ہے اس بات کو کہ سلائیوا جو ہوتا ہے، یعنی ہمارا لاب، اس کے اندر ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جتنا کھانے کو زیادہ چبائیں گے تو کھانا ہضم کرنے کے لیے انسان کو کسی میڈیسن کی ضرورت نہیں رہتی، اور اس لاب کے اندر کئی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ جب تک بھوک نہ لگے کھانا نہ کھائے۔ دوسری، کھانا خوب چبا کے کھائے۔ تیسری بات، ابھی بھوک باقی ہو تو کھانے سے ہاتھ کھینچ لے۔ ہم اپنی مردانگی آزماتے ہیں نا، مثلا خاتون خانہ کو مار کے، کسی کے ساتھ بدتمیزی کر کے، کسی کو گالی دے کے، اور انسان کے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ یار میں کوئی بڑا کام کروں، یار میں کوئی بڑا کام کروں۔ وہ بڑے کام 24 گھنٹے میں اس کے سامنے سے گزرتے ہیں، لیکن اس میں وہ فیل ہوتا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک بڑا کام یہ ہے کہ روکنے والا بھی کوئی نہ ہو، کھانا بھی لذیذ ہو۔ بظاہر یہ بات بہت چھوٹی سی ہے، بظاہر چھوٹی سی ہے، کہتے ہر انسان کے دل میں حسرت ہوتی ہے کہ بڑے سے بڑا کام کرے، بڑے سے بڑا۔ تو ایسا تو ممکن نہیں کہ اللہ انسان کے اندر حسرت اور خواہش رکھ دے اور اس کو پورا کرنے کا سامان مہیا نہ کرے اور ایسے دنیا سے چلا جائے۔ یہ تو اللہ کے عدل پہ حرف ہے۔ اس کے حکم کے مطابق چلنا سب سے بڑی مردانگی ہے، اور حکم الہی سے نکل جانا سب سے بڑی نامردی ہے۔ پہلی چیز کیا تھی؟ کھانا اس وقت ہے جب صحیح طرح بھوک لگے۔ دوسرا، کھانا چبا کے کھائے۔ تیسرا، ابھی بھوک باقی ہو تو ہاتھ کھینچ لے۔ اور چوتھا، رات کو پیٹ خالی کر کے سوئے، یعنی واش روم کا ٹائم رات کو ایڈجسٹ کرے۔ یہ 4 چیزیں آپ تا دیر جوان رہیں گے انشاءاللہ، صحت ٹھیک رہے گی۔ پر انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، گڑبڑ ہو جاتی،
لیکن کوشش تو کریں. ہم بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، لمبے لمبے خطبے، لمبی لمبی چیزیں، بلکہ لمبی لمبی چھوڑتے ہیں. آزمائیں، مردانگی کو آزمائیں. یہاں یہ تو بدن کی بات ہو گئی. احسن الفوائد ایک کتاب ہے، احسن الفوائد فی شرح العقائد، اس میں جناب امیر علیہ السلام کا فرمان ہے ان للجسم ستۃ احوال، جسم کی 6 حالتیں ہیں. کتنی حالتیں؟ کتنی ہیں؟ کتنی؟ 6. صحت، مرض، موت، حیات، نیند، بیداری. جسم کی کتنی حالتیں ہیں؟ 6. کون سی؟ بولے. صحت، مرض، موت، حیات یعنی زندگی، نیند اور بیداری. یہ جسم کی کتنی حالتیں ہیں؟ 6. امام فرماتے ہیں کذالک الروح، اسی طرح روح کی بھی 6 حالتیں ہیں. جسم کی کتنی حالتیں ہیں؟ 6. کون کون سی ہیں؟ صحت، مرض، موت، حیات، نیند، بیداری. امام فرماتے ہیں کذالک الروح، اسی طرح روح کی بھی 6 حالتیں ہیں. یقین روح کی صحت ہے، شک روح کا مرض ہے. یقین روح کی صحت ہے، شک روح کا مرض ہے، جہالت روح کی موت ہے، علم روح کی زندگی ہے، یاد دہانی روح کی بیداری ہے، اور غفلت روح کی نیند. یہ آپ کی خدمت میں پیش کر دی کہ جو ظاہری آداب ہیں وہ بھی اور جو باطنی آداب ہیں وہ بھی. اور یقین شخص تادیر جوان رہتا ہے، شکی مزاج انسان جلد بوڑھا ہوتا ہے، علم والا سفید بالوں میں بھی طاقتور ہوتا ہے، جاہل جوانی میں بوڑھا ہے. اور جہالت 2 قسم کی ہے. ایک جہالت وہ ہے جو علم نہ ہونے کی وجہ سے ہے، اور ایک جہالت وہ ہے جو عقل نہ ہونے کی وجہ سے ہے. جو علم نہ ہونے کی وجہ سے جہالت ہوتی ہے وہ خطرناک ہوتی ہے، لیکن اتنی خطرناک نہیں ہوتی. خطرناک ترین جہالت وہ ہے کہ جو عقل نہ ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے. لہذا زیادہ کھانا عقل کو فاسد کرتا ہے، عقل کو بیمار کرتا ہے.